پروفٹ ہونا میں وہ بھی نہیں ہوں. تو لوگوں نے بولا یہ کیسا مسیح ہے, تم انکار, ہمارے پاس جو پروفی اس کے مطابق یہ نہیں ہے صحیح. تو انہوں نے ان کو انکار کر دیا یہودیوں نے کہ یہ جو کلیم کر رہا ہے یہ. دوسرا انہوں نے یہ ضرور کہا, انہوں نے کہا تم جس کا انتظار کر رہا ہو وہ آسمان سے نہیں اترے گا, وہ جان دا بیپٹسٹ ہے جس نے مجھے بپتائز کیا. وہ جان ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جس نے, ایک اور جگہ بائبل میں انہوں نے کہا جان جس نے بیپٹائز کیا وہ جو ہے وہ الائس ہے, ان دا فارم آف الائس, اور میں مسیح ہوں. وہ مطلب اس طرح ہے. تو جان دا بیپٹسٹ کو مانو. وہ کہنے لگے یہ جان دا بیپٹسٹ کے پاس پہنچے تو انہوں نے جان دا بیپٹسٹ سے کہنا کہ نہیں سو یہ جان دا بیپٹسٹ والی, جان دا بیپٹسٹ نے کہا میں نہیں ہوں. جیسس کہہ رہے ہیں کہ وہ جان دا بیپٹسٹ جو ہے وہ الائس ہے, اور جان دا بیپٹسٹ کہہ رہے ہیں میں الائس نہیں ہوں, میں مسیح نہیں ہوں, میں یہ نہیں ہوں. تو اب دو پارٹیز بن گئی. جو جوز نے جان دا بیپٹسٹ کو مانا انہوں نے جیسس کو انکار دیا, وہ تو جوز ہیں آج, وہ کہتے ہیں غلط بول رہے ہو. اور جنہوں نے عیسیٰ کو مان لیا وہ اس وقت کرسچن بن گئے. سمجھ آپ, اس طرح کی بات کہ آسمان میں عیسیٰ چلے گئے اور اتریں گے, سمجھ نا, یہ ہمارے حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ جوز بھی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ کا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے وہ جھوٹا عیسیٰ تھا, ہم نے مار دیا, تو وہ انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ کا. کرسچن بھی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ کا کیونکہ وہ آسمان میں چلے گئے آسمان سے. اب ہماری بھی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ چلے گئے اوپر سے آ رہے ہیں. تو غلام احمد قادیانی کہنے لگے کہ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں بھائی عیسیٰ کا, وہ آسمان سے نہیں آ رہے, میں پیدا ہو گیا ہوں مثل عیسیٰ, یہ محمد رسول اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے, تو آپ انہیں مان لیں. تو انہوں نے کیا کہ اتنے سارے انسان جو حدیثوں کو مانتے ہیں انہوں نے ان کی بات مان کے ان کو مان لیا. اور وہ آپ سے کہنا آپ انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ مسیح کا, وہ آئیں گے نہیں آسمان سے, وہ تو قرآن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آنا نہیں ہے, وفات ہو گئی. جو حدیث ہے وہ مثل عیسیٰ ہے, تو میں مثل موعود عیسیٰ آ گیا. تو احمدیہ قادیانی گروپ جو چلا انہوں نے اپنے آپ کو مثل عیسیٰ کہا کہ جس عیسیٰ کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس نے آسمان سے نہیں اترنا ہے, میں یہاں آ گیا ہوں. تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ آسمان سے اترنا ہے اور یہاں سے آنا ہے, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے چلا, پھر کرسچینٹی میں آیا اور پھر یہاں بھی آ گیا. لیکن قرآن کے اندر واضح طور پہ جس طرح آپ نے سنا ہے وہ اس کا کوئی آنے کا نہیں. انہوں نے کہہ دیا میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, یہ قیامت تک کے آیت ہے یہ. اور انہوں نے کہا سلام ہے جب میں پیدا ہوا, سلام ہے جب میں مارا جاؤں گا, یہ قیامت تک کی آیت ہے. تو اللہ نے جب وفات دی انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا. اللہ نے ڈرایا کہ تم نے قتل کر دیا, نہیں تم نے سلیم نہیں دیا, یہ تو تمہیں ملتا جلتا کرے, تم سمجھ رہو کہ تم قتل کر بیٹھے. تو یہ اس طرح کی بات کیونکہ چلی آ رہی ہے, اتنی مین کائنڈ جیوز ہیں, اتنے مین کائنڈ کرسچن ہیں, تو یہاں بھی کسی طرح. تو قادیانی گروپ جو تھا غلام احمد نے اس کا یہ ایڈوانٹیج لیا کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں وہ مثل عیسیٰ ہوں جس کا تم انتظار کرو. تو انہوں نے حدیث بھی منوا لی اور قرآن بھی منوا لیا کہ عیسیٰ السلام نہیں آ رہے, ابن مریم نہیں آ رہے. یہ کنفیوژن ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں, مجھے آیت یا سورت تو یاد نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. جی ٹھیک ہے نا, یکتا یگانہ ہے. تو اب جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات دونوں میں واحد ہے, کسی کو شریک نہیں کیا اس نے, لیکن جب یہاں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے, تو یعنی کہ وہ صفات میں شریک ہو گئے اللہ کی. نہیں اجازت دی نا, اللہ نے اجازت دی نا. تو وہ اللہ خود یعنی کہ ان کو شریک کر رہا ہے, اس میں شریک نہیں کر رہا, پاور دے رہا ہے. تو وہ پاور تو صرف اللہ کی ہے نا, وہ صفات تو اللہ کی ہے. نہیں تو وہ اللہ مردے میں جان ڈالنا. نہیں آپ سمجھیں آپ بات کو, اللہ تعالیٰ نے ایک پاور آپ کو دے دی, اس کا مطلب نہیں آپ اللہ ہو جائیں گے. سمجھے اس بات کو, اللہ نے آپ کو ایک پاور دے دی, اس کا یہ مقصد ہے آپ اللہ ہو جائیں گے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شراکت جو ہوگی وہ جب ہو جائے گی جب آپ, اللہ تو نان کریٹڈ ہے, اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا. عیسیٰ تو پیدا ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیے عیسیٰ السلام کی سمپل بات یاد رکھیں, عیسیٰ السلام کو کریٹ کیا گیا, خلق کا جب تخلیق کرتا ہے وہ کہتا ہو جا, وہ ہو گیا. تو عیسیٰ کریٹ ہو گئے اور انتقال بھی ہو گیا, وفات بھی ہو گئی. تو اللہ تو ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کی ہے الحی القیوم, اس کی صفات یہ وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. سمجھیں, تو اللہ کی پہلے صفات کی اگر آپ 99 صفات دیں گے تو اس میں ایک موت کی زندگی کو آپ نے پکڑ لیا کہ موت سے زندگی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آف کورس اللہ تعالیٰ نے موت سے زندگی, کیا ہم نہیں قتل کر دیتے؟ زندہ تو نہیں کر سکتے نا. نہیں پہلے میں قتل کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ کی اجازت ملی تو قتل کر رہا ہوں نا, تو اس طرح زندہ بھی کر سکتا ہے. آپ کو بتاؤں ایسے تو فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں جان لے سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں, کہ اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا کہ پھر تم نہیں, اس نے جب کہا کہ میں زندگی دے سکتا ہوں, انہوں نے کہا تم کر کے دکھاؤ. انہوں نے یہ تھوڑی کہا,
انہوں نے کہا اچھا تم زندگی دے سکتے ہو, انہوں نے کنفرم ایگری کر لیا. انہوں نے کہا پھر تم یہ ایسٹ سے نکلتا ہے اس وقت تم ویسٹ سے نکال کے دکھاؤ. تو زندگی انسان کلینکل ڈیتھ کو زندہ کرتا ہے, انسان وہ کلینکلی ڈیڈ ہے, ہارٹ اس کا سٹاپ ہو گیا, 100% کلینکلی ڈیڈ کا اس کو, ایکچولی ڈیتھ ہے وہ, لیکن زندہ کر دیتا ہے اللہ. انسان دنیا میں انسان کر رہا ہے. آپ بات سمجھیں کہ جب اس نے فرعون تو نہیں ہے جو بھی ابراہیم علیہ السلام سے ڈسپیوٹ اور ڈیبیٹ کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم میرا وہ اللہ ہے تو میں مردے کو, تو کہنا میں بھی کر سکتا ہوں مردے کو زندہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا کر کے دکھاؤ, انہوں نے کہا اچھا صحیح ہے مشرق سے نکلتا ہے سورج, تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو پھر وہ نہیں کر سکتا. تو مردے سے زندہ کرنا اللہ نے عیسیٰ السلام کو تو دی طاقت, لیکن میں نے بتایا جتنی عیسیٰ السلام کو جو اللہ نے صلاحیت دی تھی کافی حد تک کچھ سائنس کر رہی ہے. ہوائی جہاز بنا لیا, کوڑ کی بیماری کر لی, تو اس کے بعد عیسیٰ السلام نہیں ہو گئے وہ. اور پھر بلائنڈ کے کچھ بلائنڈ بھی صحیح ہو جاتے ہیں, آنکھ سے علاج کر لیتے ہیں صحیح جتنی بھی ان کو. اور اس سے مردے کو زندہ بھی میں نے کہہ دیا, جس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں کلینکلی ڈیڈ. ایک آدمی کلینکلی ڈیڈ تھا, یعنی کہ ان کی میڈیکل سائنس کے مطابق وہ مر گیا تھا. اپیرنٹلی آپ مرا ہوا کہیں گے اس کو, مگر آپ نے پھر بھی کیونکہ زندہ ہو گیا تو آپ کہہ نہیں سکتے ڈیتھ سے کیسے زندہ ہو گیا. تو اس طرح کی کنڈیشن کہتے ہیں قبر میں چھوٹ کے آ گیا آدمی. یہ آپ نے سنا ہی, میں آپ کو اپنی طرف نہیں بتا رہا, ہسپتال میں ڈاکٹرس سے پوچھتے ایک کامن بات ہے کہ کلینکلی وہ مر گیا تھا, اور پھر اس کو دوبارہ اس کو ہم نے وہ پنچ وہ لگایا ہارٹ کے, وہ کیا ہوتے ہیں وہ لگایا, وہ پتہ کرنٹ لگا, پھر وہ زندہ ہو گیا. مگر وہ کہہ رہی مر چکا تھا بھائی, اس کی پوری ہارٹ بیٹ رک گئی تھی, کنفرم مائنڈ سب ختم ہو گیا تھا. تو اسی طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ السلام کو اگر اللہ نے اجازت دے دی, اس کا مطلب نہیں وہ شریک کر اپنی صفاتی جو 100 صفاتی اس کے نام ہے, اور جو اس کے نام ہے اس میں کوئی, بلکہ میں بتاؤں وہ ساری صفات ہمارے اندر بھی ہیں. ہم بھی رحم کرتے ہیں, ہم اللہ رحیم ہے, ہم بھی رحیم ہیں, لیکن وہ ایٹرنل ہے, ہم اصل چیز ہے وہ انکریٹڈ ہے. اس کو اس کی نہ زندہ ہے ہمیشہ, القیوم الحی القیوم, وہ مین سمجھیں. ہم سب کریٹ ہو رہے ہیں, ہم پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. اور مردے زندہ کرنا میں نے بتا دیا, ابراہیم علیہ السلام اس فرعون نے بھی کہا تھا میں کر, تو اس نے یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام تو تم کر کے دکھاؤ. انہوں نے ایگری کر لیا, اچھا یہ ایگری کر لیا, وہ ٹیکن تھا وہ اسٹیٹمنٹ, مگر اس نے کہا کہ اچھا ویسٹ سے نکال کے دکھاؤ سورج کو, تو وہ پھر وہ نہیں کر سکتا تھا. تو مردے زندہ کرنا اتنا کوئی ڈیفیکلٹ ایشو نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں. اس دنیا میں کر رہے ہیں ڈاکٹرس, کلینکلی ڈیڈ کہہ دیتے ہیں پھر زندہ کر دیتے ہیں, ہو جاتا ہے وہ زندہ. تو یہ اللہ نے کچھ رکھی ہے. یہ پاسبل ہے کہ ایک مردہ آدمی زندہ ہو سکتا ہے؟ کیسا اس کو ہم ہمیشہ کہیں گے کلینکلی ڈیڈ. اپیرنٹلی ہم میڈیکل سائنس کے ہمارے حساب سے مر گیا تھا, تو اسے کہتے ہیں کلینکلی ڈیڈ. ایکچوئل ڈیتھ نہیں کہتے, کیونکہ پتہ ہے سائنس کو ایکچوئل ڈیتھ سے کوئی نہیں آتا, ایکچوئل ڈیتھ سے کوئی واپس نہیں آ رہا. تو اللہ نے بھی اگر عیسیٰ السلام کو دی ہوئی تو وہ اسی طرح کی ڈیتھ سے زندہ کر رہے ہوں گے. سر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو میں نے اس بات کو سمجھا وہ اس طرح کہ مردے میں جان ڈالنے سے جو میں نے سمجھا کہ وہ کس طرح ڈالتے تھے کہ ایک ایسا انسان جس کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ مردہ ہو گیا, انہوں نے اللہ کے احکامات اور اس کی آیات کو سنا کے اس کے اندر جان ڈالی, ایمان کی جان. میں نے اس کو اس طرح سمجھا. آپ نے سمجھ لیا, تو اس کو مار سکتے ہیں ایسے آدمی کو؟ سر وہ زندگی دینے کی بات ہو رہی ہے. میں بات سمجھ گیا, آپ کی بات سمجھ گیا. مردے کو میں سمجھ گیا کہ اسپریچولی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک روحانی طور پہ آیتیں بتا کے آیتوں سے انسان کو زندہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں نے مان لیا. ایسے مار تو سکتے ہیں ایسے شخص کو؟ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ سورہ 2 بیٹوں کا ذکر ہے, آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا پڑا ہے آپ نے. وہ دونوں نے قرب حاصل کرنے کو کہا, ایک نے قرب حاصل کیا, ایک کا قرب حاصل نہیں ہوا. جس کا قرب حاصل نہیں ہوا میں تجھے قتل کروں گا. جو قرب والا تھا اس کو قتل کر دیا اس نے. تو جو اللہ کا قرب والا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا, تو جو زندگی دے رہا تھا اس کو قتل کر دیا. تو اللہ اگر ایسے شخص کو مارنے کا تمام انسان کو مار دیا, تو قرب والے کو تو قتل کیا جا سکتا ہے نا دنیا میں. مومن کا قتل ہو جاتا ہے نا, قرب والے کا قتل ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم اس کے بعد قتل کر سکتے تھے آرام سے, تو اللہ نے کیوں ڈینائی کر دیا تم نے قتل نہیں کر سکتے تھے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ احیی الموتی جو ہے نا وہ عام نارمل بات نہیں ہے, وہ پاور ہی اس شخص کو تھی جو موت پہ پاور رکھتا تھا, وہ زندہ ہو سکتا ہے. جو فزیکل بات ہو رہی ہے, سائیکولوجیکل بات نہیں ہو رہی, روحانی طور پہ یوں آیت بتا کے زندہ کرنا. تو پورا لیکچر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے معنی پھر اس کی موت کا پھر کوئی مسئلہ ایشو نہیں ہے. وہ اس کو جبھی تو اللہ نے کہا میں تجھے وفات دوں گا. یہ جو لیکچر تھا انی متوفی کا, یہ بتانے کا مقصد ہے کہ تم مردے کو زندہ کرتے ہو, تم مردے سے زندہ ہو سکتے ہو, تمہیں کوئی مان نہیں سکتا, میں تمہیں وفات دوں. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ تمام پیغمبروں کو, تمام انسان کو پتہ اللہ موت و زندگی دیتا ہے, لیکن عیسیٰ السلام واحد پرٹیکولرلی ان کو کہا ہے تمہیں میں وفات دوں گا, کیونکہ ان کے پاس یہ پاور ہے مردے سے زندہ ہونے کی. تو ان ادر ورڈز اللہ وہ پاور لے لے گا. تو میں نے لیکچر میں اسی لیے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو احیی الموتی یہ ایسی نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو اگزامپل بھی دے دی کہ دنیا میں مردے سے زندہ کیا جا رہا ہے, کوڑ کی بیماری کے لیے, تو وہ عیسیٰ السلام ہو جائیں گے سارے. کون سا کام ایسا دنیا میں آپ کو نہیں پتا کوڑ کا علاج ہو گیا؟ آنکھوں کا نابینا علاج ہو جاتا ہے, فزیکل بلائنڈنس کی میں بات کر رہا ہوں.
وہ ان کو ہوائی جہاز بھی اڑ رہا ہے آپ کے سامنے, اور جناب کیا تب ہوائی جہاز, اچھا, اور یہ ایک مردے زندہ کلینکل ڈیتھ سے زندہ کر رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ کہتا ہے ہر انسان کی 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے, کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحیی الیکم, تم مردہ تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا, تم مرو گے پھر تمہیں زندہ کر دے گا. ایک 2 موتیں ہو گئیں, 2 زندگی ہو گئیں, ہے کہ نہیں؟ کیف تکفرون باللہ, تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کو, وکنتم اموات, پہلے تم مردہ تھے, فاحیاکم پھر تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا, ثم یحییکم پھر تمہیں, 2 موتیں 2 زندگیاں ہیں, یہ تو اس کے علاوہ نہیں ہے, رائٹ. اب مجھے بتائیے آپ کے حساب سے 2 موتیں 2 زندگی کیسے ہوں گی؟ اگر عیسیٰ السلام زندہ کر رہے تھے تو اسپیشل کنڈیشن آئے گی زندہ کرنے کی, ان کو فزیکل زندہ, تو کلینکلی ڈیڈ نہیں ہوں گے, وہ کلینکلی ڈیڈ ہوں گے وہ لوگ جن کو انہوں نے کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا میں لوگ اس کو ڈیڈ کہتے ہیں, اپیرنٹ ڈیڈ ہوتا ہے وہ آدمی اور پھر زندہ ہو جاتا ہے, جو مشینیں بتاتی ہیں کہ اس کے حساب سے مر چکا ہے آدمی. اتنے سارے کیسز ہیں دنیا میں جن کو کلینکل ڈیتھ کے, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور جا کے معلوم کر لیں. کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیتھ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح قرآن کی ایک آیت آپ نے سنائی تھی کہ وہ نفس پوری کر دی جاتی. ہاں, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ جب پورا کر دے گا تو پھر برزخ چلے گا ادھر, پھر نہیں آ سکتے ذرا, پھر عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ کیسے اجازت دے رہے ہیں اور کیسے وہ زندہ کر رہے ہیں وہ میں نے بتا دیا. مردے سے زندگی طاقت تھی ان کو, مردہ جسے آپ سمجھ رہے ہیں, انسان سمجھ رہا ہے, مردہ ہو گیا وہ زندہ کر دیتے ہیں. آپ جو اسپریچول بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ پھر ان کو وفات کا اللہ نے ڈائریکٹ کیوں کہا. میں تو آپ کو آرگیومنٹ دے رہا ہوں, ان کو کہنے کا مقصد ہی اس لیے تھا کہ ان کو ہی طاقت دی, وہ واپس لے رہے ہیں وہ طاقت. اور بہت سے اللہ نے پیغمبروں کو مختلف چیزیں دے کی تھی, آساد پھینکنے کا, بہت ساری باتیں ہیں. تو اس میں مان لینے میں کیا ہے, مردے زندہ کرنے میں پرابلم کیا آ رہی ہے جو اسپریچولی آپ ماننا چاہ رہے ہیں؟ سر مجھے تو وہی بات آتی تھی نا کہ وہ صفاتی جو ہے اللہ کی, کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت. اللہ تعالیٰ کی صفات تو میں نے کہا انسان مار دیتا ہے انسان کو. بھائی زندہ کی بات کر پہلے مردہ تو مار رہا ہے, نہیں مار رہا مردہ, موت بھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے, تو مار رہے نا انسان. اللہ نے اجازت دی تو مار دیا اس نے, اجازت کے بغیر تو مار بھی نہیں سکتا نا کوئی آدمی کسی کو بھی. تو موت کو تو سمجھ میں آ گیا آپ کو, زندہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ماننا کہ فزیکل مار سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو. اور قرآن میں جس کو اسپریچول زندگی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو قرب والا آدمی تھا, اس نے اس کو, جو نان قرب والا آدمی تھا, اس نے اس کو قتل کر دیا. جس نے اللہ کی آیت سے زندہ کرنے والے آدمی کو مار دیا اس نے. سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.